السلام علیکم۔ سچی اور سبق آموز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایران میں ایک سوداگر تھا جس کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے 12 بحری جہاز تھے جن میں وہ اپنا مال و اسباب لاد لاد کر دوسرے ملکوں میں بیچنے کے لیے بھیجا کرتا تھا اور بڑی قیمت پاتا تھا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا، اس سوداگر بیچارے کے بڑے دن آ گئے۔ اس کی بیوی بیمار ہو گئی اور وہ کڑ کر مر گئی۔ اس کے سارے جہاز ایک ایک کر کے ڈوب گئے۔ جہازوں پر جو مال و اسباب لدا ہوا تھا وہ بھی ڈوب گیا اور سوداگر بیچارہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ سوداگر کے دوستوں نے جب یہ حال دیکھا تو سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مصیبت میں تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہی حال اس بیچارے سوداگر کا ہوا۔ بیچارہ کیا کرتا، شہر کو چھوڑ چھاڑ کر گاؤں میں جا بسا۔ سوداگر کی 3 لڑکیاں تھیں۔ اس نے ایک دن اپنی تینوں بیٹیوں کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا، پیاری بیٹیوں، ہم پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ تم دیکھتی ہو کہ نوکر چاکر تو کوئی نہیں ہے جو کام کاج کرے۔ ہماری یہ حالت دیکھ کر وہ بھی ساتھ چھوڑ گئی ہیں۔ اب تو کھانا پکانا، سینا پرونا، یہ سب کام تم تینوں بہنوں کو مل کر کرنے پڑیں گے۔ دونوں بڑی لڑکیوں نے اپنے باپ کی یہ بات سن کر تیوریاں چڑھائیں اور پھر تنک کر بولی، نہ بابا، ہم سے گھر کا کام کاج نہ ہوگا۔ لیکن سوداگر کی سب سے چھوٹی لڑکی جس کا نام بانو تھا اپنے باپ کو تسلی دی اور کہنے لگی، بابا جان، آپ اپنا جی باری نہ کریں، فکر نہ کریں، میں گھر کا سب کام سنبھال لوں گی۔ اب ہوا یہ کہ سوداگر کی دونوں بڑی لڑکیاں تو ہاتھوں پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی اور سب سے چھوٹی لڑکی بانو گھر کا سارا کام کیا کرتی۔ بیچاری کپڑے دھوتی، برتن مانجتی، سب کے لیے کھانا پکاتی، بستر بچھاتی اور رات کو تھک کے چور ہو کر پڑی رہتی۔ اسی طرح کئی ماہ بیت گئے اور پھر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک دن سوداگر کو یہ خبر ملی کہ اس کے 3 جہاز ڈوبے نہیں تھے بلکہ سمندر میں زبردست طوفان آنے کی وجہ سے وہ وقت پر نہیں پہنچ سکے۔ اب وہ بندرگاہوں میں لنگر ڈالے کھڑے تھے اور ان جہازوں پر لاکھوں روپے کا سامان لدا ہوا تھا۔ سامان بہت قیمتی تھا۔ سوداگر نے جب یہ خبر سنی تو خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ خوشی خوشی اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا اور خوشخبری سناتے ہوئے کہنے لگا، پیاری بیٹیوں، خدا نے ہماری مصیبت کے دن ختم کر دی ہیں۔ میں اب شہر جا رہا ہوں، بتاؤ وہاں سے تمہارے لیے کیا کیا تحفہ لوں۔ بڑی بیٹی نے کہا، بابا جان، میرے لیے تو سونے کا خوبصورت جھومر لائیے گا جس میں سچے موتی جڑے ہوں۔ منجلی لڑکی بولی، پیارے ابا جان، مجھے تو نیلے رنگ کی ریشمی ساڑی لا دیجیے جس پر سفید ستارے ٹکے ہوں۔ سوداگر کی سب سے چھوٹی بیٹی لڑکی بانو نے کہا، اچھے ابا جان، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ خدا نے ہمارے 3 جہاز تباہ ہونے سے بچا لیے اور وہ سامان سمیت ہمیں واپس مل گئے ہیں۔ بس آپ خیریت سے واپس گھر آ جائیں، مجھے کچھ دن نہیں چاہیے۔ لیکن سوداگر نے بیٹی کو پیار کرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹی، کچھ تو منگو۔ بانو نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، اچھا ابا جان، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو پھر میرے لیے گلاب کا ایک پھول لائیے گا جس کی بھینی بھینی مہک سے دماغ تازہ ہو جائے۔ دوسرے دن سوداگر خدا کا نام لے کر شہر روانہ ہو گیا۔ شہر پہنچنے کے بعد سوداگر نے اپنا مال بازار میں فروخت کیا اور لاکھ روپے کا نفع کمایا۔ جب سارا مال فروخت ہو گیا اور اسے فرصت ملی تو سب سے پہلے اس نے بڑی بیٹی کے لیے جھومر خریدا، منجلی بیٹی کے لیے ریشمی ساڑی خریدی۔ نیلے رنگ کی ساڑی پر سفید ستارے جگمگ کر رہے، بہت خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ اب سوداگر نے سب سے چھوٹی بیٹی بانو کے لیے گلاب کا پھول خریدنے کے لیے بازار میں گھومنا شروع کر دیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سارا دن تلاش کرنے کے بعد بھی گلاب کا پھول کہیں نہ ملا۔ ایک دن کی بات ہے، سوداگر گلاب کے پھول کی تلاش میں بازار میں مارا مارا پھر رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے کالے بادل گر آئے اور پھر بڑے زور کا موسلادھار بارش برسنے لگی۔ سوداگر نے ادھر ادھر کوئی پناہ گاہ تلاش کی مگر ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک بجلی کی تیز روشنی میں سوداگر کو کچھ ہی فاصلے پر ایک عالیشان مکان نظر آیا۔ سوداگر بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ وہ مکان اتنا اونچا تھا کہ آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ بارش سے بچنے کے لیے سوداگر اسی مکان میں داخل ہو گیا۔ سوداگر جب مکان کے اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت بڑے کمرے میں اعلیٰ درجے کے قالین بچھے ہوئے ہیں اور 20 چھوٹی چھوٹی پلنگڑیاں پڑی ہیں جن کے پائے سونے کے ہیں۔ سوداگر ایک پلنگڑی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید کسی راجا کا محل ہے۔ کوئی گھنٹہ پر سوداگر وہاں بیٹھا رہا لیکن یہ تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی بارش۔ اب سوداگر کو بھوک بھی ستانے لگی۔ اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک میز پر دسترخوان بچھا اور اس پر کئی رنگ کی پلیٹوں میں طرح طرح کے خوشبودار کھانے رکھے ہیں۔ سوداگر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں بارش تھم چکی تھی۔ اب سوداگر اٹھا کے مکان کے مالک سے مل کر اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرے۔ اس نے مکان کا کونا کونا چھان مارا لیکن وہاں کوئی آدمی تو کیا ایک پرندہ بھی نظر نہ آیا۔ سوداگر بڑا حیران ہوا۔ آخر وہ مایوس ہو کر باہر نکلنے لگا کہ دروازے کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچا نہیں تھا کہ اسے دروازے کی دائیں طرف تھوڑی سی روشنی دکھائی دی۔ اس جانب بڑا، کیا دیکھتا ہے
کہ باہر ایک خوبصورت لان ہے جہاں بہت سے پھولوں کے گملے رکھے ہوئے ہیں جن میں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہیں، اور انہی میں سے ایک گملے میں گلاب کے پھول بھی لگے ہیں اور 3 گلاب کے پھول عجیب دکھائی دے رہے ہیں۔ سداگر خوشی سے اچھل پڑا اور وہ لپک کر وہاں پہنچا، اور ابھی وہ ایک پھول توڑنے ہی والا تھا کہ اس کے پاؤں کے قریب ایک سنہرے رنگ کا سانپ پھنکارتا ہوا نکلا اور سر ہلا کر بولا، کیوں میاں سداگر، بھلائی کا بدلہ تم برائی سے دے رہے ہو؟ میں نے تو تمہارے لیے اپنے محل کے دروازے کھول دیے اور تمہیں اس طوفانی بارش میں پناہ دی، تمہیں بھوک لگی تو کھانا کھلایا، ہر طرح کا آرام پہنچایا، اب جاتے ہوئے تم میرے پھول توڑ کر لے جانا چاہتے ہو؟ سداگر نے پوکھلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں نہیں ناگ راجا، ایسی بات نہیں، میں نے تو مکان کے مالک کو بہت تلاش کیا، سارے کمرے چھان مارے تھے لیکن مجھے کوئی نہیں ملا، مجھے تو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے صرف ایک گلاب کا پھول چاہیے، اگر آپ دے دیں تو۔ ناگ راجا نے سداگر کی بات کاٹ کر پھنکارتے ہوئے جواب دیا، بس بس، میں جانتا ہوں تمہاری 3 لڑکیاں اور سب سے چھوٹی لڑکی نے تم سے گلاب کا پھول لانے کی فرمائش کی تھی، اب تم گھر جاؤ اور سب سے چھوٹی لڑکی کو میرے پاس لے کرو، وہ اب میرے ساتھ اس محل میں رہے گی کیونکہ میں اکیلا رہتا ہوں اور اس کے آنے سے میرا جی بہل جائے گا، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ تم یہاں سے جانے کے بعد مجھ سے بچ جاؤ گے، میں تم کو 10 دن کی مہلت دیتا ہوں، خوب سوچ سمجھ کر لو، 10ویں دن اگر لڑکی یہاں نہ پہنچی تو میں خود تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا اور تم چاروں باپ بیٹیوں کو ڈس کر ختم کر دوں گا، لہٰذا بھاگنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا، کیونکہ تم بھاگ کر جہاں بھی جاؤ گے میں تمہارا پیچھا ضرور کروں گا۔ بیچارہ سداگر ناک کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا، وہ روتا پیٹتا وہاں سے اپنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ شام تک اپنے گھر پہنچ گیا۔ سداگر جب دونوں بڑی لڑکیوں کو ان کے تحفے جھومر اور ساڑی دے چکا تو بانو کی طرف دیکھ کر رونے لگا۔ بانو نے پوچھا، بابا جان کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بیچارے سداگر نے ناگ راجا کا سارا قصہ اسے سنایا۔ قصہ سنتے ہی بانو کی بہنوں نے روتے ہوئے اسے کوسنا شروع کر دیا اور فرمائش کرو گلاب کے پھول کی، ہماری طرح تم بھی جھومر یا ساڑی منگوا لیتی تو اس وقت یہ مصیبت کیوں ہوتی، اب کیا ہوگا؟ بانو نے اپنے باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بابا جان اب بالکل فکر نہ کریں، اب مجھے ناگ راجا کے پاس چھوڑ آئیں، ایسا نہ ہو کہ دن گزرنے کے بعد ناگ راجا یہاں آ جائے اور میرے منہ میں ہاک آپ کو اور میری بہنوں کو ڈس لے، میں اپنی بہنوں اور باپ کی جان گنوانا نہیں چاہتی۔ سداگر نے کہا، بیٹی میں تجھے کیسے وہاں چھوڑ کر آؤں، اگر وہاں تجھے کچھ ہوگا تو میں کیا کروں گا، میں تجھے اقسام کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ بانو نے باپ کو تسلی دی اور کہا، ابا جان جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، میں نے ناگ راجا کا کیا بگاڑا ہے جو مجھے نقصان پہنچائے گا؟ اب 8ویں دن سداگر نے اپنی بیٹی بانو کو اپنے ساتھ لیا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ ناگ راجا کے محل میں جا پہنچا۔ ناگ راجا نے جب سداگر کو دیکھا تو کہا، میاں سداگر تم نے اچھا کیا ہے جو میرا کہنا مانا اور اپنی لڑکی کو میرے پاس لے آئے، بس اب تم واپس چلے جاؤ اور بے فکر رکھو، بانو کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں اسے بہت اچھے سے رکھوں گا۔ سداگر نے اپنی بیٹی بانو کو گلے سے لگایا، روتا دھوتا گاؤں کی طرف لوٹ گیا، لیکن اس پر بیٹی کا ایسا صدمہ ہوا تھا کہ گھر آتے ہی بیمار پڑ گیا، ہر وقت اپنی بیٹی کو یاد کرتا اور آنسو بہاتا رہتا، دل ہی دل میں کرتا رہتا۔ بانو اچھے سے اچھا کھاتی، اچھے سے اچھا پہنتی اور اچھی اچھی کہانیاں سنا کر ناگ راجا کا دل بہلاتی۔ جب شام ہوتی اور بانو محل کے چراغ کو جلاتی تو پھر ناگ راجا ہولے ہولے بانو کے پاس آتا اور کہتا، بانو تم مجھ سے شادی کر لو، لیکن بانو گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیتی، ناگ راجا میں ڈرتی ہوں، مجھے تم سے خوف آتا ہے۔ یہ سن کر ناگ راجا اداس ہو جاتا اور چپ چاپ واپس چلا جاتا۔ اسی طرح کئی دن بیت گئے، بیچاری بانو اپنے باپ کی جدائی میں اداس اداس رہنے لگی اور ایک جی میں ہر وقت کرنے لگی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک گلابی اپنے کمرے میں بہت اداس اور غمگین بیٹھی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک پلنگڑی پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ پلنگڑی پر ایک چھوٹا سا شیشہ پڑا ہے۔ اس نے وہ شیشہ اٹھا کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ جادوئی شیشہ ہے اور اس میں دنیا کے تمام حالات نظر آتے ہیں۔ کبھی تو کوئی بازار نظر بھی آتا ہے جس میں لوگ رنگ رنگ کے کپڑے پہنے چلتے ہیں اور دکانوں پر خرید و فروخت کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی ہرے بھرے کھیت اور باغ دکھائی دیتے ہیں، کبھی کوئی دریا دکھائی دیتا ہے جس میں جہاز اور کشتیاں چل رہی ہیں۔ بانو نے سوچا، کیا ہی اچھا ہو جو میرے بابا جان کی صورت میں اس شیشے نظر میں۔ یہ خیال دل میں آیا ہی تھا کہ جھٹ سے شیشوں میں اسے اپنا گاؤں نظر آیا۔ وہاں کھیتوں میں کچھ لوگ کھیتی باڑی کر رہے تھے، کچھ لوگ گاؤں کی گلیوں میں اور کھیتوں میں ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ پھر وہ شیشے میں دیکھتی ہے کہ ندی کے کنارے لڑکیاں کھیل رہی ہیں۔ پھر کیا دیکھتی ہے کہ سامنے اس کا اپنا مکان ہے، ایک کمرے میں اس کا باپ بیمار پڑا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، بے چینی سے کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف کروٹیں بدل رہا ہے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے ہائے ہائے کرتا ہے اور بانو بانو کہہ کر پکارتا ہے۔ بانو نے جو شیشے میں اپنے باپ کی حالت دیکھی تو اسے بڑا صدمہ ہوا، اس کا جی بھر آیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کو جب ناگ راجا بانو کے پاس آیا اور اس نے بانو کی حالت دیکھی تو گھبرا کر پوچھا، بانو کیا بات ہے، تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے اور رو کیوں رہی ہو، مجھے جلدی بتاؤ، کیا تمہیں یہاں کوئی تکلیف ہے؟
बानो ने रोते हुए कहा, नाग राजा, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा बूढ़ा बाप, तुम ज़रा शीशे में झांक कर उसकी हालत तो देखो, वो बेचारा तो मरने के करीब आ गया है। खुदा के लिए मुझे मेरे बाबा के पास जाने दो, मैं अपने बूढ़े बाप की जिम्मेदारी करूँगी, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब मेरा बीमार बाप अच्छा हो गया तो मैं लौट कर वापस फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। नाग राजा बोला, अच्छी बात है, ये सामने वाली छोटी अलमारी खोलो, इसके सबसे नीचे वाले खाने में एक लकड़ी का छोटा सा संदूक मिलेगा, उसमें चांदी की एक अंगूठी रखी है, वो अंगुली में पहन लो, देखते ही देखते अपने बाप के पास पहुंच जाओगी। मेरी तरफ से भी अपने बाप की हैरियत पूछना, अल्लाह तेरे बाप को बहुत जल्द अच्छा कर देगा। भानु ने जल्दी से अलमारी खोलकर उसमें से वो संदूकचा निकाला और चांदी की अंगूठी निकालकर अपनी उंगली में पहन ली। जो ही उसने अंगूठी पहनी, उसे ऐसे महसूस हुआ गोया वो फिजा में उड़ती जा रही है। ठंडी ठंडी हवा जो लगी तो उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो क्या देखती है कि वो अपने बाप के कमरे में खड़ी है। वो दौड़ती हुई बाप के पास आई, बाबा जान कहती हुई उससे लिपट गई। बाप ने जब अपनी बेटी को देखा था खुशी से बाग बाग हो गया, उसे गले से लगाया और आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी बानो आ गई है, अब मैं अच्छा हो जाऊंगा। और हुआ भी ऐसा ही। बानो ने अपने बाप की ऐसी खिदमत की कि थोड़े ही दिनों में भला चंगा हो गया और उठकर अपना काम काज करने लगा। एक दिन सुदागर ने अपनी बेटी से पूछा, नागराज के महल में तुम क्या बीतती होगी। उसने सारा किस्सा सुनाया और हर में कहा, बाबा जान, और तो सब बातें छोड़िए, सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि हर रोज़ शाम को जब चिरागों में रोशनी होती है तो नाग राजा मेरे पास आकर कहता है, बानो तुम मुझसे शादी कर लो। सुदागर ने पूछा, बेटी तुम नाग राजा को क्या जवाब देती हो। बानो ने कहा, मैं कहती हूँ नाग राजा, मैं डरती हूँ तुमसे, मुझे तुमसे खौफ आता है। और मेरा ये जवाब सुनकर नाग राजा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर सुदागर किसी गहरी सोच में बढ़ गया। बड़ी देर तक वो सिर झुकाए बैठा रहा। आखिर कहने लगा, बेटी अब की बार अगर नाग राजा ने यही बात तुमसे कही तो तुम उसको ये जवाब देना, अच्छा नाग राजा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बानो ने हैरान होकर कहा, नाग राजा से शादी? बाबा जानी आप क्या कह रहे हैं? वो एक सांप है और मैं इंसान, मैं सांप से शादी कर लूँ? बाप ने बेटी को मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ बेटी, इस बात में कुछ भेद ज़रूर लगता है, तुम मेरा कहा मान कर देखो। खुदा क्या करता है? बानो ने अच्छा बाबा जान कहकर अब की बार मैं आपके कहने पर ऐसा ही करूँगी। अब सुदागर बिल्कुल सेहतियाब हो गया था। बानो ने वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी, अपनी बहनों से और बाप से मिली और फिर हाथ में अंगूठी पहन ली। फिर उसे ऐसा मालूम हुआ गोया वो हवा में उड़ती जा रही है। उसकी आंखें नींद की खुमार से बंद हो गई और जब उसकी आंख खुली तो क्या देखती है कि नाग राजा के महल में खड़ी है। नाग राजा ने उसे देखकर कहा, तो तुम आ गई बानो? बानो ने जवाब दिया, मेरे अब्बा जान तंदुरुस्त हो गए हैं तो मैं आ गई, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था। शाम को चिरागों की रोशनी में हुई तो नाग राजा बानो के पास आया और सर हिलाकर कहने लगा, बानो तुम मुझसे शादी कर लो। पहले तो बानो कुछ हिचकिचाई, लेकिन फिर अपने बाप की नसीहत याद आ गई और हौसला करके बोली, ठीक है नाग राजा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब तो तुम खुश हो ना? मैं रजामंद हूँ। उधर बानो के मुंह से ये लफ्ज़ निकले और उधर नाग राजा ने जैसे अपनी कींचली से उतार दी और लूट पुट होकर देखते ही देखते खूबसूरत शहजादा बन गया। ये खूबसूरत कीमती लिबास, खूबसूरत मुखड़ा, लंबा कद, गोरा रंग। बानो ने हैरान होकर कहा, अरे ये क्या, वो सांप कहाँ गया? नाग राजा शहजादे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बात यह है बानो कि एक जालिम जादूगरनी ने मुझे जादू के ज़ोर से इंसान से सांप बना दिया था और इस मंत्र का तोड़ ये बताया था कि जब कोई लड़की तुमसे शादी करने पर खुद तैयार हो जाएगी तो तुम सांप का चोला छोड़कर अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ जाओगे। तुमने बड़े हौसले से काम लिया है बानो, जो एक सांप से शादी करने पर रजामंद हो गई। तुमने मुझे से फिर से नई ज़िंदगी बख्शी है। अब तुम मेरे साथ चलो, मेरे बाप एक बहुत बड़े मुल्क के बादशाह हैं, वो ऐसी अच्छी बहू को देखकर बाग बाग हो जाएंगे। बानो ने कहा, लेकिन मेरे अब्बा जान और मेरी बहनें। शहजादे ने कहा, उन सबको भी मैं अपने पास बुला लूँगा। शहजादा बानो और उसके बाप बहनों को साथ लेकर अपने मुल्क चला गया। बादशाह अपने बेटे को देखकर निहाल हो गया और फिर धूमधाम से बानो और नाग राजा की शादी हो गई। शहजादे ने जब राजा के मरने पर गद्दी संभाली तो सौदागर को अपना वजीर मुकर्रर किया और यूं वो सब हंसी खुशी रहने लगे।